بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے جو جوان بیٹھے ہیں پیچھے، ان سے گزارش ہے کہ یہ جگہ ذرا خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جب بھی آپ ہمارے جو مردوں میں شمار ہوتے ہیں آپ پلیز قریب آ جائیں. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجالسۃ مخلوقاتہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمتہ ونزل القرآن على عبده أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى قوم الظالمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اثر مجلس عزادارانی مظلوم کربلا، دعا ہے کہ آپ کا اس مقام پر آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی یہاں پر مومنین تشریف لائے ہیں اور بیمار ہیں، اور وہ خصوصاً وہ مومنین جنہوں نے مجھے التماس سے دعا میں یہ کہا ہے، اے اللہ تیرے واسطہ ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا، تیرے واسطہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زخم پہلو کا، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. جو حاجات یہاں پر لے کر آئے ہیں، آج جشن کا دن ہے. آج وہ خوش ہیں جو دنیا کو رزق بانٹ رہی ہے. نام بھی رضا ہے، نام بھی کاظم ہے. صاحبان محترم، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دادی سیدہ بنی فاطمہ کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے قرب میں جمع نصیب فرمائے. اور جتنے بھی وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان مومنین کے لیے، اور جتنے شہدائے ملت جعفریہ ہیں ان کے لیے، جو آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے مومنین کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار آواز بلند صلوات کی بات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب مجھے مجلس اعلیٰ کا کہا گیا تھا تو اس وقت کیونکہ جشن کا پروگرام نہیں تھا، مجلس کے حوالے سے میں نے تیاری کی تھی. میں نے جو عنوان مجلس رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ موت اور دنیا کے ریسرچر وہ حقیقت موت کو کیا سمجھتے ہیں. دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ حقیقت موت کو کیا سمجھتے ہیں. چلیں کبھی موقع ملے گا تو اس موضوع پر گفتگو کروں گا، کیونکہ آج جشن کا دن ہے تو منبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے جس کا دن ہے. لیکن عزیزان محترم، ایک جملہ کہتا چلوں اپنی دادی کے درجات کی بلندی کے لیے کہ کائنات عالم میں جس نے بھی موت پہ ریسرچ کی ہے وہ اس نقطے پر آ کر رک گیا ہے کہ وہاں پر موت نہیں ہے جہاں ذکر آل محمد. ذکر آل محمد جہاں جہاں پر موجود ہے وہاں پر موت کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پر موت نہیں ہے. اور پھر جو سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے وہ یونیورسٹی آف مانچسٹر میں انگلینڈ میں رابرٹ کے نام سے ایک سائنسدان ہے جس نے ریسرچ کی ہے. اس نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے موت کا. وہ لکھتا ہے کہ انسان کو موت اس وقت نہیں آتی جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان کو موت اس وقت نہیں آتی جب اس کی روح اور جسم آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں.
وہ یہ لکھتا ہے کہ انسان کو موت اس وقت آتی ہے جب اس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ لینا ہے، ایک نقطہ لینا ہے عزیزان محترم، تاکہ میں اپنے موضوع سے منسلک ہو جاؤں کہ وہ کہتا کیا ہے کہ میری ساری زندگی کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کو موت اس وقت آتی ہے جب اس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گرد و نواح میں بھی یہ بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے تو اس کے متعلق یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کا جینا بھی کیا جینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، وہ تو ہمارے لیے مرا ہوا ہے، کیونکہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس سے اپنے رشتے علیحدہ کر دیں۔ عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے کو مرا ہوا سمجھ رہے ہیں اور بآواز بلند یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مر چکا ہے، کیوں؟ اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم اگر آپ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی کسی گھر پہ علم لگا دیکھ لیں تو آپ کہتے ضرور ہیں یہاں پہ ہمارا کوئی رہ رہا ہے۔ بے شک آپ اس کو جانتے نہ ہو، بے شک آپ نے کبھی اس سے ملاقات نہ کی ہو، لیکن علم کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی یہاں پر ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ آج ہماری دادی کے درجات کی بلندی کی مجلس اعلیٰ ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ مر چکی ہیں، لیکن یہ عزائے حسین بتا رہی ہے کہ وہ دنیا سے منتقل ضرور ہوئی ہے لیکن ان کا موت نہیں آئی ہے، اور یہ قرآن کی روح سے بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم ہیں جو تمہیں زندگی دیتے ہیں موت دینے کے بعد، وہ اور ہیں جو موت کے بعد مر جاتے ہیں۔ یہ ہم ہیں آل محمد کے ماننے والے جو موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اس مجلس کی شکل میں۔ آج ہمارے چاچا کا اپنی والدہ کے لیے مجلس کرانا یہ بات کی گواہی ہے کہ ہماری دادی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، اور جیسے انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا منبر پہ بیٹھ کر کہ میں تقریباً دن میں ایک بار ضرور اپنی ماں کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ یہ یاد ہی تو ہے جو زندگی کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج جس بیوی کی آمد کا دن ہے، آل محمد کے پورے خانوادے بنو ہاشم میں یہ بیوی اتنی عظمت کی مالک ہے کہ 14 معصومین کے بعد 2 بیویوں کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں 14 معصومین کے بعد 2 بیویاں ایسی ہیں جنہیں بڑی عظمت کی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان 2 بیویوں کی کا احترام آئمہ نے کیا ہے، اماموں نے کیا، جن میں پہلا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کا احترام وقت امام نے کیا۔ دوسری بیوی جو تاریخ لکھتی ہے جن کا احترام آئمہ نے کیا ہے وہ ہے بی بی معصومہ قل سلام اللہ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اور بھی آل محمد میں خانوادے میں بڑی مستورات ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن جو آئمہ نے جن کا احترام کیا وہ یہ 2 بیویاں جن کے متعلق آئمہ نے ان کے فضائل کو نام ہے فاطمہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد علی محمد 18 بیٹے ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں۔ میں یہ اس لیے کیونکہ بزرگوں کو تو صرف سبق سنانا ہے، لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ وہ بیوی ہیں جن کا ذکر منبر سے کم کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع بہت مشکل موضوع ہے،
کے نعرے کم لگتے ہیں. آج ہم نے جو عدل کے تقاضے میں، عدل کے ترازو میں مجلس کی کامیابی کو دیکھا ہے وہ نعروں سے دیکھا ہے. جس کے جتنے نعرے لگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آج بڑی مجلس قبول ہوئی اور مجلس بڑی معراج بھی ہوئی. عزیزان محترم ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آل محمد کا ذکر ہوتا ہی وہ ہے جو معراج پہ ہوتا ہے. ذکر بے شک بی بی معصومہ ان کا کیوں نہ ہو، ذکر معراج پہ. تبھی دیکھیے گا کہ یہ 19 بہنوں میں واحد بہن ہے کہ جن کا عظمت، جن کا مرتبہ اپنے بہن بھائیوں میں امام علی رضا کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آئی. یہ جو میں نے سرنامہ کلام آیتیں بنائی ہیں یہ سورہ شمس سے لی گئی. ارشاد ہو رہا ہے والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا. تمام تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ سورج سے مراد حضور کی ذات ہے اور قمر سے مراد مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد. لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ یہ جو بیوی ہیں ان کی عظمت میں یہ آیت اس طرح آتی ہے کہ اس بیوی کو اپنے گھر کا قمر کہا جاتا ہے. یہ بیوی اپنے بہن بھائیوں میں قمر ہے، چاند کی حیثیت رکھتی ہے. اور عظمت کیوں بلند ہوئی؟ اتنے بہن بھائیوں میں عظمت کس طرح بلند ہوئی؟ امام رضا تو امام تھے، لیکن اس بیوی کی عزیزان محترم صرف اس بیوی کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ امام رضا کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے، جو علماء کرام نے بحث کی ہے اس بیوی کی فضیلت پر، تمام علماء کہتے ہیں کہ اس بیوی کی فضیلت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ بیوی اپنی بہن بھائیوں میں اس لیے قابل احترام ہے کہ یہ وقت کی ولایت کی نصرت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ان کی طرف ہجرت کر کے آیت کہہ رہی ہے کہ قمر کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. امام رضا وقت کے سورج ہے، امام رضا وقت کے محمد ہے. یہ بی بی علی بن کر چلی ہے، اس طرح چلی ہے. اور پھر عظمت جناب سیدہ دیکھیے گا کہ نام ہے فاطمہ. فاطمہ کہ معنی آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا چکی ہو، بچانے والی بچا چکی ہو، وہ نام ہے فاطمہ. لقب ہے معصومہ. مجھے ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں پہ روکنا ہے کیونکہ آج کل جو ہمارا تبلیغ دین ہے اس کا واحد ذریعہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے، موبائل، واٹس ایپ. ہر ایک آزاد ہے کہ اپنا اپنا عقیدہ اس پر لکھ دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک بحث چل رہی تھی کہ آل محمد میں کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے. میں عزیزان محترم اس بحث کو پڑھ رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا جو اس بیوی سے متعلق ہے. کمیل مہدوی قبلہ جب لاہور آئی تو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا اس محفل میں، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سنایا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کوئی بعد میں مجھ سے پوچھ لے کہ کہاں سے یہ واقعہ پڑھا، تاکہ میں پہلے ہی ممبر سے بتا دوں ہر بچے کو بھی کہ یہ واقعہ وہاں سے ملا. کمیل مہدوی صاحب سے نے سنایا کہ آقا بہجت ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شاگرد نے ان سے سوال کر دیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ 14 معصومین وہ معصوم ہیں، یہ بھی معصومہ کیسے ہے؟
فرمایا کہ 14 معصوم ہستیاں یہ بھی معصومہ کیسے ہیں؟ عزیزان محترم قبلہ نے فرمایا نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ کسی کا قول سنایا، فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے سوال پر تعجب ہوتا ہے، تیرا سوال بڑا عجیب ہے کہ یہ بی بی معصومہ کیسے ہیں؟ قبلہ فرماتے ہیں کہ جس کے در کی زیارت کرنے سے ایک مومن پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی در کی زیارت کرنے سے، مولا اس جملے کے صدقے میں ہر مومن کو بھی معصوم ہے کہ ان کا جمار بنائے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس امام نے اس کے ان کی زواری کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سارے محترم قبلہ فرماتے ہیں کہ جن کے در کی، جن کے روزے کی زیارت کرنے کا آخر یہ ہو کہ مومن پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی قسمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح محترم ایک اور بیوی کا لقب ہے محدثہ، حدیث بیان کرنے والی۔ بیوی نے بہت سی حدیثیں بیان کی۔ اصل محترم ممبر سے بڑی دفعہ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو غدیر کے میدان میں رسول نے پہلانوں کا ممبر بنا کر ارشاد فرمائی تھی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ عزیزان محترم بزرگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور عزیزان محترم یہ جو نوجوان بیٹے ہیں ان کو بتانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی اصل راویہ بی بی معصومہ ہے، قم صلی اللہ علیہ۔ واہ واہ واہ۔ بیوی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا یہ حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی جو راویہ ہے وہ بی بی معصومہ ہے، قم سلام اللہ علیہ۔ اور پھر دیکھیے آپ کتنی عظمت والی بیوی ہے، کتنی عظمت والی بیوی کہ 4 اماموں نے اس بیوی کے فضائل بیان کیے۔ میرے پاس اپنی ہے کیونکہ ویسے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جتنا مرضی پڑھو، لیکن مجھے بھی اندازہ یہ ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ 4 اماموں کے فضائل کو میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلا امام ہے جو اس بیوی کی عظمت بیان کر رہا ہے، اس کا نام ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا چھٹا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا حرم مکے میں ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکے میں ہے، رسول کا حرم مدینے میں ہے، میری جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم کوفے میں ہے، میری جد حسین علیہ السلام کا حرم کربلا میں ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کا حرم ام میں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا حرم ام میں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ ہم تمام اہل بیت کا حرم ام میں ہے، لیکن عزیزان محترم میں جب قم میں سے لایا ہوا ایک کتاب جس میں زیارت ایک بی بی معصومہ قم لکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے بڑی مشکل سے ترجمہ دیکھ رہا تھا، تو اگر آپ اس کی آیتیں دیکھیں شروع کی، اس میں جو بی بی کے حرم میں جا کے بولا ہم سب کو موقع عنایت فرمائے کہ ہم بھی وہ زیارت بی بی کے حرم میں اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھیں، جو زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں وہی بی بی کے حرم کے الفاظ۔ ابھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا بی بی کے حرم کی جو زیارت ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہ زیارت بھی امام رضا نے تدریس کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم میری بہن کے زیارت کو آؤ تو اس طرح زیارت کرو۔ جب بیوی کی زیارت پڑھتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم جب بیوی کی زیارت پڑھتے ہوئے انبیاء کی گواہی مکمل ہو جاتی ہے،
اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ بی بی جو رسول کی بیٹی ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو علی کی دختر ہے۔ حسن محترم وہ زیارت نامہ اگر پڑھیں تو 14 معصومین کی دختر بتایا گیا ہے جناب بی بی معصومہ کو۔ تمام 14 سے رشتہ امام علیہ السلام نے بتایا ہے، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا میں ظاہراً جانے سے پہلے ویسے تو ایمان یہ ہے کہ ہمارے 14 حاضر و ناظر امام ہیں۔ حسن محترم جناب بی بی معصومہ ان کی دنیا میں آمد سے 2 سال قبل میرا چھٹا امام علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے جسم کا ایک ٹکڑا کم میں دفن ہوگا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کم میں دفن ہوگا جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہوگا۔ اسلام محترم میں رکو پیشگی پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو بھی میرے الفاظ سمجھ میں آ جائیں۔ فرماتے کیا ہیں کہ کم میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے حرم کی زیارت کا اجر یہ ہوگا کہ جو مومن بے شک وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو، اگر وہ حرم کی زیارت کر لے یا زیارت کی دل میں تمنا لے کر دنیا سے چلا جائے، امام فرماتے ہیں جنت اس کے لیے طالب بن جائے، وہ جنت کا طالب نہیں ہوگا، فرماتا ہے جنت اس کو طلب کرے گی کہ کب مومن تو میرے پاس آئے۔ یہ ہے چھٹے امام، اور عزیزان محترم 7ویں امام نے جو بی بی کے متعلق فرمایا، یہ دیکھیے گا کہ بی بی کا جب سن تھا 8 سے 10 سال، کچھ لوگ عجم سے مدینے میں امام موسیٰ کاظم کے پاس حاضر ہوئے۔ اتفاق ایسا تھا جب یہ مدینے پہنچے تو امام اپنے گھر میں موجود نہ تھے، پریشان ہوئے، اتنا سفر بھی کیا اور زیارت امام بھی نہیں حاصل ہو سکی۔ مدینے کے لوگوں نے پوچھا کہ تم پشیمان کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا ایک تو اشتیاق یہ تھا کہ امام کی زیارت کروں، دوسرا یہ کچھ سوالات لے کر لائے ہیں، سوچا تھا کہ امام سے ان کے جوابات لے لیے جائیں۔ مدینے کے لوگوں نے پوچھا اس کیا تم صرف ان جوابات کے لیے رو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو؟ کہا ہاں سوال بہت ضروری ہے، ان کے جوابات چاہتے یہ تھے کہ آج لے کے جائیں۔ عزیزان محترم مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب امام موجود نہیں ہوتے تو ہم بھی اپنے سوالوں کے جواب امام کے حرم سے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم انہوں نے کام کیا کیا کہ وہ جب لکھا ہوا سفر تھا وہ امام کے حرم میں گیا، امام کے حرم میں وہ سوال نامہ بی بی معصومہ کل جن کا سن 8 یا 10 سال ہے، جب امام بی بی کی خدمت میں آیا، بی بی نے اس کے جوابات لکھے اور کہا یہ جواب لے جاؤ۔ اور عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ یہ جب جواب لے کر عجم کی طرف واپس پلٹے، اتفاق ایسا تھا کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی، کہا مولا ہم آئے تھے آپ سے یہ سوالات کے جواب لینے، آپ کے حرم سے آپ کی بیٹی نے یہ جوابات دیے ہیں۔ عزیزان محترم جب امام کے سامنے وہ جوابات آئے، امام کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں قربان جاؤں اے فاطمہ تیری ذات۔ محمد فاطمہ تیرا بابا تجھ پر قربان جائے۔ صاحبان محترم یہ جملے 2 دفعہ کہے گئے ہیں۔ ایک رسول نے اپنی بیٹی کو کہا تھا اے فاطمہ میں تجھ پہ قربان جاؤں، تیرا بابا تجھ پہ قربان جائے۔ دوسرا امام موسیٰ کاظم نے کہا فاطمہ
تجھ پہ تیرا وعدہ قربان جائے. اور پھر عزیزان مطلب جب جوابات پڑھ لیے نا تو امام نے عجیب جملہ کہا. امام نے فرمایا بے شک میری بیٹی تو نے وہ لکھا جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں. وہ لکھا جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. پھر عزیزان مطلب دیکھیے گا امام رضا علیہ السلام نے جو فضیلت بیان کی محمد علی محمد. اصل 2 سے 3 منٹ کی آپ کی زمانے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام نے جو بیوی کی عظمت لکھی, امام رضا علیہ السلام نے 2 زائرین حرم بی بی معصومہ ان کی عظمت بیان کی ہے. تو پہلی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری بہن کی حرم کی زیارت کی ہے گویا اس نے مدینے میں جنت البقیع کی زیارت کی. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بہن کی حرم کی زیارت کی گویا اس نے رضا کی زیارت کی. امام محمد تقی علیہ السلام نے محمد علی محمد پھوپھی کے لیے لکھا. امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی کا حرم وہ حرم ہے جہاں سے وہ نور روشن ہو رہا ہے کہ جو بھی اس نور کے سائے میں آ جائے گا گویا وہ جنت کی روشنی طلب کر لے. پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے جو اپنی پھوپھی کے متعلق لکھا, امام فرماتے ہیں کہ جو بھی بی بی معصومہ کن سلام اللہ علیہا کے حرم کی زیارت کرے گا, امام فرماتے ہیں کہ گویا اس پر جنت واجب ہو جائے. آج ہمارے چاچا نے اپنے والدہ کی درجات کی بلندی کے لیے مجلس کی. حضرات ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بی بی کی عظمت پر. یہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ کم کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ کم میں بیوی نے ظاہراً جو زندگی گزاری ہے وہ 17 دن ہے. بس 2 یا 4 جملے میں نے پڑھے. 17 دن بی بی معصومہ کن سلام اللہ علیہا نے کم میں زندگی گزاری. 17 دن کے بعد جمکران کی پہاڑیوں تک بیوی کو کئی بار زہر مل چکا تھا. کئی بار راستے میں مدینے سے چلی ہیں اور جمکران کی پہاڑیوں تک بیوی کو کئی بار زہر ملا. لیکن عزیزان محترم جب جمکران کی پہاڑیوں پر پہنچی ہے نا تو بیوی کو اس وقت مشرق مقدس سے ایک صدا بلند ہوتی ہوئی نظر آئی جس میں سنا گیا کہ رضا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ بیوی وہیں پر ہی بیٹھ گئی ہیں. اس جگہ کو بیت النور کہا جاتا ہے اور کم میں لا کر بیوی کو دفن کر دیا. لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ 17 دن بیوی کم میں اور عظمت کیا ہے کہ کم وہ مقام ہے جہاں سے فضیلت اس انداز میں بیان کی گئی ہے. 4 اماموں نے لکھا ہے کہ جو بھی کل میں داخل ہوگا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. کہ جو بھی کل میں داخل ہوگا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. کتنے دن رہی بیوی؟ 17 دن. اور ذرا ایک اور عظمت دیکھیے گا کہ حسین کربلا میں کتنے دن رہے. بیا دست تو بالا. فرشته ها از بهش پاشونو رو زمین میذارن برای عرض ادب از بهش دست گل میارن هیچ آرزویی به جز دیدن معصومه 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 دختر شیر خدا معصومہ زینب
مولا رضا معصوما دختر شیر خدا معصوما